السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج ہم آپ حضرات کی خدمت میں ایک بہت ہی اہم ٹاپک لے کر کے حاضر ہوئے ہیں۔ ٹاپک ہے برتھ ڈے منانا۔ آج ہمارے پڑھے لکھے مسلم گھرانوں میں بھی، جن میں مغربی تعلیم کا غلبہ ہے اور وہ یا خود ان کے بچے اسکول کالج کی دنیا میں پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں، تو ان کے یہاں ایک عجیب وبال چل پڑا ہے جن کو ہم اور آپ یا پوری دنیا برتھ ڈے کے نام سے جانتی ہے۔ اصل میں ہمارا کام ہو گیا ہے، قرآن، حدیث اور بزرگان دین کو تو ہم دیکھتے نہیں اور ان کے عمل کو ہم سنتے نہیں، دیکھتے نہیں، اپنی عملی زندگی میں نہیں لاتے، لیکن جو اللہ کے مبغوض بندے ہیں اور وہ خدا کے دین سے بیزار بندے ہیں، ہم ان کی روش کو اختیار کرتے ہیں۔ ان کے جو آزاد خیالی ہے، ان کا جو چلن ہے، ہم ان کو بغیر کسی دلیل اور بغیر کسی لوجک کے اختیار کر لیتے ہیں۔ یہ چیزیں ہم میں آئی ہیں انگریزوں سے، اور انگریز گورے ہوتے ہیں، گورے پن کے اندر ایک انٹریکٹ ہوتا ہے، ان کے اندر ایک کشش ہوتی ہے، تو ہم ان کی ہر چیز کو لیتے ہیں۔ ہمارا مزاج ہو گیا ہے کہ ہم کسی کی بھی چیز کو بغیر کسی لوجک اور بغیر کسی دلیل کے قبول کر لیتے ہیں۔ دیکھیے، اگر کسی دوسرے شخص کے اندر یا کسی دوسری قوم کے اندر کوئی ایسی بات پائی جا رہی ہے جس کا لوجک عقل میں آئے اور جو عقل کے موافق بھی ہو اور اپنے دین پر چلنے میں اور اپنے دین کے اعتبار سے اس میں کوئی خرابی بھی نہ ہو، حکمت کی بات ہو، تو اسے لے سکتے ہیں، لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ خدا کے نبی نے بھی ارشاد فرمایا کہ اگر حکمت اور دانائی کی باتیں آپ کو دیوار پر بھی لکھی ہوئی ملے تو اسے بھی لے لو، لیکن یہ نہیں کہ جس میں ہمارے دین کا نقصان ہو، جو ہمیں ہمارے دین کی ڈگر سے دور کر دے۔ تو یہ انتہائی بیوقوفی اور جہالت کی بات ہے کہ ہم دوسرے کی خوشی کی خاطر اور محض دنیا کی نفع کی خاطر اپنے ایمان اور اپنے دین کو داؤ پر لگا دیں۔ دیکھیے، انگریز نے کبھی ہمیں آئیڈیل نہیں مانا، انگریز نے کبھی ہمارا عقیقہ نہیں کیا، انگریز نے کبھی مسلمان کی طرح اسلام کی طرح نکاح نہیں کیا، تو ہم کیوں انہیں اپنے آئیڈیل مانیں اور ہم کیوں انہیں اپنے ہیرو مانیں؟ وہ لوگ تو ہمیں کچھ نہیں مانتے، ان لوگوں نے تو کبھی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آئیڈیل نہیں مانا۔ مسلمانوں کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ دوسرے کی چیزوں کو فالو کرتے ہیں۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس پر خوشی کا اظہار نہیں کیا جاتا، یا اسلام اس چیز سے منع کرتا ہے۔ اسلام بالکل اس چیز سے منع نہیں کرتا، بلکہ بچہ کسی کے بھی یہاں پیدا ہو تو ہر کسی کو خوشی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اسلام نے بھی خوشی کا ٹائم رکھا ہے، آپ اس کا عقیقہ کیجئے، آپ مٹھائیاں تقسیم کیجئے، لیکن 1 سال پورا ہونے کے بعد پھر خوشی کا اظہار کرنا، اس میں تو کوئی لوجک نظر نہیں آتا، اس میں تو کوئی دلیل اور کوئی فائدے کی بات نظر نہیں آتا۔ اس لیے کہ جب انسان کا 1 سال کم ہو جاتا ہے تب تو انسان دنیا سے دور چلا جاتا ہے، یعنی یہ تو اس کے دنیا سے دوری اور آخرت کے قریب جانے کا راستہ ہے، یہ تو اس کی موت کے قریب ہونے کا راستہ ہے۔ اس میں انسان کی عمر گھٹتی ہے، بڑھتی نہیں ہے، یہ تو ہماری نظر اور ہماری فہم کا دھوکہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ 1 سال اور کم ہو گیا تو ہمیں خوشی منانی چاہیے۔ ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس میں کوئی دنیاوی اور کوئی عقلی لوجک بھی نظر نہیں آتا۔ اور رہا شریعت کے اعتبار سے اس کا حکم کیا ہے کہ شریعت اسلام کے اندر برتھ ڈے منانا کیسا ہے، تو دیکھیے اللہ کے نبی کی کھلی حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی کسی قوم کی مشابہت اختیار کرے گا، اس کی روش پر چلے گا، تو کل قیامت کے دن وہ اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا جس کے ساتھ اس نے اپنی زندگی گزاری ہوگی۔ دیکھیے یہ کتنے خسارے اور کتنے نقصان کی بات ہے کہ ایک انسان دنیا کے اندر مرتے دم تک مسلمانوں کی صف میں کھڑا رہے، لیکن جب اپنے پھل ملنے کا وقت آئے اور جو اس کے انعامات ملنے کا وقت آئے، اس وقت انسان کو کسی دوسری ایسی صف کے اندر شمار کیا جائے کہ جہاں وہ خسارہ ہی خسارہ ہے، جہاں اس کے لیے نقصان ہی نقصان ہے اور اس کے لیے نفع کی کوئی چیز نہیں ہے، اور جہاں وہ اللہ کے مغضوب بندوں کی صف میں شامل ہے۔ تو بتائیے یہ ایک مسلمان کے لیے کتنے خسارے اور نقصان کی بات ہے۔ رہا یہ مسئلہ کہ مسلمانوں کو کیک کاٹنا چاہیے، کیک کاٹنا تو یہ جائز ہونا چاہیے، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ تو دیکھیے کیک کھانا اور کیک کاٹنا یہ فی نفسی ہی جائز اور مباح کام ہے، لیکن اس کو مخصوص ایام میں برتھ ڈے کے موقع پر اس کو پابندی کے ساتھ کاٹنا اور پھر تقسیم کرنا اور باقاعدہ ایک تقریب کی شکل اختیار کرنا، اس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔
دیکھی جو کام غیروں کی رسم میں شامل ہے یا ان کی مذہبی شعار میں وہ کام شامل ہے تو مسلمانوں کو ایسے کام نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام مسلمانوں کو ایسے کام کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ ہم مسلمانوں کو ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے ہمارے اسلام پر، ہمارے ایمان پر کوئی آنچ آئے، ایمان کے وجود پر کوئی آنچ آئے۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو اسلام کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور اب تک جو ہوا سو ہوا، اللہ تعالیٰ آگے ایسی زندگی سے، یعنی غیروں کی رسم اختیار کرنے والی زندگی سے اور اس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ ہم سبھی کی حفاظت فرمائے۔ جب ہمارے یا آپ کے بچے کا برتھ ڈے آئے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، ہم بھی انشاءاللہ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ 1 سال عافیت کے ساتھ اس کا گزر گیا، آگے بھی اسی سلامتی اور عافیت کے ساتھ اس کو زندگی نصیب فرما۔ یہ ایک ایسا وش اور ایک ایسا تحفہ ہے جو ہم اس سے بہتر اپنے بچوں کو دے ہی نہیں سکتے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ اسلام خوشی کی اجازت نہیں دیتا، لیکن وہ کام کیجئے جن کا شریعت اسلام کے اندر کوئی وجود ہے۔ ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہے جس سے ہمارے اسلام پر، ہمارے مذہب کے وجود پر کوئی آنچ آ جائے اور ہمارا ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ خیر، اللہ تعالی ہم سبھی کو کہی گئی تمام اچھی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بری باتیں ہیں، جو ناپسندیدہ باتیں کہی گئی، اللہ تعالیٰ اس سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ مزید اسلامک معلومات کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل اسلامک معلومات کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔